من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی میں نے اس وقت ایک آیت تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت بیان کرنا تو کچھ اور مقصود تھا، تو ذہن میں تھا کہ بھئی یہ بیان کرنا ہے، لیکن نماز میں جب ان آیات کی تلاوت کی گئی تو ذہن ان آیات کی طرف چلا گیا. عام طور پر میں پڑھتا بھی ہوں، ذہن میں آیا کہ اس کا کچھ خلاصہ کر دیا جائے. بہت سے لوگوں کے دلوں میں بعض غلط فہمیاں ہوتی ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کے کپڑے میلے کچیلے ہوں، جس کا لباس گندا اور غلیظ ہو، جو کبھی مہینوں میں کیا سالوں میں نہ نہاتا ہو اور نہ نہانے کی وجہ سے بالوں کی لٹیں آپس میں جڑ گئی ہوں. انہی کو بابا کہا جاتا ہے. لوگ ان سے سٹے کے نمبر نکلواتے ہیں کہ بابا جی نمبر بتا دو. بس اگر اس نے کوئی نمبر بتا دیا تو بیڑا پار سمجھتے ہیں لوگ. یہ غلط چیزیں لوگوں کے اندر رواج پا گئی ہیں کہ جو نیک آدمی ہوگا، اللہ والا ہوگا، ضرور وہ ایسا ہوگا کہ اس کی ظاہری حالت دنیا کی خراب ہوگی، اور جو خدا نہ کرے دنیا دار ہے یا آخرت میں اس کا حشر خراب ہونے والا ہے، وہ ضرور مالدار ہوگا، پیسے والا ہوگا، گاڑی والا ہوگا. اس قسم کے خیالات ہیں لوگوں کے، لیکن ایسا شرعاً ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی کو بیان کیا. دیکھیے کفار مکہ کیا کرتے تھے، اتنی بات تو وہ بھی سمجھتے تھے حلال و حرام کو، کہ جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کے کرتے تھے، اور ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم تو حرام سے ہم نے کپڑے بنائے ہوئے ہیں، لہذا جب طواف کریں تو کم از کم جائز طریقہ ہونا چاہیے، تو یہ حرام کے کپڑے تو ہمارے جسم پر نہیں ہونے چاہیے. لہذا انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ لباس ہی اتار دیا، اور طواف جو کیا وہ ننگے ہو کر رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں. تو یہ ایک غلط فہمی اور جہالت کی بات تھی کہ یعنی ایک غلط عمل تو پہلے ہی کر رہے تھے حرام کا، ایک دوسرا عمل یہ کیا جو اس سے ہی بدتر ہے کہ ننگے ہو کر طواف کر رہے ہیں بیت اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کی حلیمی کا قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بردبار ہیں، اپنے گھر میں ایسے لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں کہ جو ننگے ہو کر طواف کر رہے ہیں، جو ناقابل برداشت عمل ہے. اچھا اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ عنایتوں میں اسی بات کو فرمایا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. زینت کی جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، نکالی ہیں، کس نے حرام کیا ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا کہ کپڑا پہننا حرام ہے یا اچھے کپڑے نہ پہنو. من حرم، کس نے حرام کیا؟ زینت اللہ، ان چیزوں کو جو اللہ نے زینت کی عطا فرمائی ہیں، پیدا کی ہیں. اخرج لعبادہ، جو اپنے بندوں ہی کے لیے اللہ نے پیدا کی. اگر وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے گھر میں رہتا ہے، اچھی سواری ہے اس کے پاس، تو یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں. ان کو ہم نے تو حرام نہیں کیا. اپنے طور پر کوئی آدمی حرام کر لے، کسی نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا، کسی نے لباس کو حرام کر لیا. چنانچہ اس زمانے بعض لوگوں نے
جو ہے وہ گوشت کو حرام کر لیا اپنے اوپر، جو حلال چیزیں تھیں ان کو حرام کر لیے. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بات بیان فرمانا ہے کہ ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، یہ تو لوگوں نے اپنے طور پر ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور لباس کو حرام کر لیا. بھائی یہ سب چیزیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، اگر جائز طریقے سے تم ان کو حاصل کرو تو ان کا استعمال بھی جائز، پہننا بھی جائز، کھانا پینا بھی جائز. اللہ تعالیٰ اگر نعمتیں عطا فرما رہے ہیں تو ان کو ٹھکرانا یہ صحیح نہیں. من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اسی طریقے سے طیب اور طاہر جو چیزیں ہیں رزق میں سے وہ بھی اللہ نے پیدا کی ہیں. تو اس طرح تو یہ سب چیزیں اللہ کی عطا اور پیدا کرتا ہے. من حرم، ان کو کس نے حرام کیا؟ اور ساتھ میں فرما دیا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. آپ کہہ دیجئے ایمان والوں کے لیے چیزیں ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہوئے تو کافروں کے لیے واضح کر دیا کہ نہیں، اہل ایمان کے لیے بھی ہے، منع نہیں ہے. دنیا میں اللہ نے کسی کو اس کا پابند نہیں کیا کہ صاحب آپ اگر ایک لباس پہن کے رکھو گے تو آپ اللہ والے ہو، دو پہن لو گے تو اللہ والے نہیں رہو گے، یا میلے کپڑے پہن لو گے تو اللہ والے ہو، اور اگر اچھے کپڑے پہن لو گے تو اللہ والے نہیں رہو گے. نہیں، اسلام تو پاکیزگی سکھاتا ہے، طہارت سکھاتا ہے، صاف ستھرا رہنا بتلاتا ہے. اسلام کے احکام تو یہ ہے کہ جمعے کے لیے آؤ تو غسل کر کے آؤ تاکہ تمہارے جسم سے بدبو نہ اٹھے، برابر کے نمازی کو تکلیف نہ پہنچے. لباس جو سب سے بہتر ہے وہ پہن کے آؤ، اس میں خوشبو لگاؤ تاکہ برابر کے آدمی کو تکلیف نہ ہو. اللہ نے کب منع کیا ان چیزوں کو؟ اور یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں کہ غسل کر کے آؤ. غسل کرنا سنت، اچھا لباس پہننا سنت، خوشبو کا لگانا سنت، آپ کا طریقہ ہے تاکہ دوسرا آدمی تمہارے پاس کھڑے ہونے کو اپنے لیے مضر نہ سمجھے، اسے جو ہے وہ کراہیت نہ ہو تمہارے پاس سے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض لوگ ایسا لباس پہن کر آتے ہیں مسجد کے اندر کہ جس سے بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے، پیٹرول کی بدبو ہے، دوسری ہے. بعض لوگ ٹھیک ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں مختلف، لیکن ان کو چاہیے کہ نماز کے لیے الگ ایک لباس متعین کریں. جب نماز کے لیے آئیں تو وہ لباس پہن کے آ جائیں، اور جو کام کے کپڑے ان کو الگ کر لیں تاکہ کسی کو ہمارے عمل سے کراہیت نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کہ گندے کپڑے پہنو. تو بہرحال ایک تو یہ بات بتا دیں قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. اور اگر دنیا کی زندگی میں کسی کو نہیں ملا تو خالصتا یوم القیامہ، قیامت کے دن تو ہے ہی اللہ ان کے لیے. یعنی دنیا میں تو اللہ نے کافروں کے لیے بھی دیا ہے، اہل ایمان کے لیے بھی ہے، سب کے لیے، لیکن خالصتا یوم القیامہ، قیامت کے دن تو خالصتا اللہ کے بندوں ہی کے لیے ہوگا، اہل ایمان کے لیے ہوگا یہ ساری نعمت. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. ہم آیتوں کو اپنی ایسے ہی کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید صرف اس لیے نازل نہیں کیا کہ کوئی مر جائے تو ہم قرآن خوانی کر لیا کریں، مکان خریدیں تو قرآن خوانی کر لیا کریں، دکان کا افتتاح کرنا ہو تو قرآن خوانی کر لیا کریں. اللہ معاف کرے، اب تو یہ بھی ہمارے اندر سمجھ نہیں ہے کہ اگر وہ دکان میوزک کی ہے، گانے بجانے کی ہے، یا حرام کاموں کی ہے، وہاں بھی قرآن خوانی ہو رہی ہے کہ صاحب دعا کرو اللہ ہمارے اس کام میں برکت دے. کام بے حیائی کے کر رہے ہیں، گناہوں کے کام کر رہے ہیں، افتتاح قرآن مجید پڑھ کر ہو رہا ہے. اللہ تعالی رحم کرے ہم پر، ہماری عقلوں کو پر پردہ پڑ گیا. ناچ گانے کی مجلس ہے، اس سے پہلے افتتاح قرآن مجید سے ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ فرمانا ہے کذالک نفصل الآیات، ہم اسی طرح آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھے، جو جاننا چاہے. اور اگلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ چیزیں تو ہم نے حرام نہیں کی، جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ عمدہ رزق عطا فرماتا ہے، کھاؤ پیو. جائز طریقے سے لباس عطا فرماتا ہے، پہنو. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھو. قرآن مجید کو پڑھو، تلاوت کرو. اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہم پر قرآن مجید کے اسرار اور رموز کھلتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم تو ان چیزوں سے غافل تھے. آج آپ کو ہر آدمی اگر کو
بے وقوف بنا دیتا ہے یا دین کے نام پہ لوٹ لیتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے احکام سے غافل ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے جسم کے بارے میں، ہمارے وجود کے بارے میں، ہماری زندگی کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں ہم اس سے واقف ہی نہیں۔ کم از کم اگر ہم تھوڑی سی اس کی فکر کر لیں، ایک آیت قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں، کوئی بھی مستند ترجمہ، اور الحمدللہ بہت سارے تراجم ہیں، ان کو پڑھ لیں، اس میں مختصر تفسیر بھی ہیں اور تفصیلی بھی ہیں۔ اب اگر وقت مختصر ہے، مختصر قرآن مجید کی تفسیر لے لیجیے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے تو کام کو بہت ہی آسان کر دیا، آسان ترجمہ قرآن مجید لکھ کر، مختصر۔ تو اپنے حساب سے آدمی پڑھ لے، کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وجود بخشا ہے، اس وجود کو ہم نے کیسے چلانا ہے۔ قرآن مجید پڑھ لیجیے۔ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہی نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم نے صرف اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے، عدالتوں کے اندر سر پر اٹھانے کے لیے، جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے، دلہن رخصت ہو رہی ہے تو سر پر رکھنے کے لیے، حالانکہ شرعاً یہ چیزیں صحیح نہیں۔ اصل تو قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دلہن رخصت ہو رہی تو صاحب اس کے اوپر سے قرآن مجید سر پر رکھ کر لے گئے اور رخصت کر دیا، اس کے بعد ساری زندگی اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ جس قرآن نے بار بار نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا اور نماز پڑھتی ہی نہیں نماز۔ شادی کے دن تو ویسے ہی جائز نہیں، صبح سے لے کے جو میک اپ ہوتا ہے ظہر سے لے کے تو رات تک وہ میک اپ خراب ہو جائے گا، وضو کیسے ہو، تو نماز غائب۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر عام سی باتیں ہیں، صرف میں تو توجہ دلا رہا ہوں، نہ جانتے سب ہیں ایسا ہو رہا ہے سب کچھ۔ تو اس لیے میرے عزیز ہو، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت ذوق و شوق سے کرنی چاہیے۔ اس کے ظاہری الفاظ پڑھیں گے تو بھی اجر و ثواب، سمجھ کر پڑھیں گے تو بھی اجر و ثواب، لیکن اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، خالی الفاظ پڑھے گا تب بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملے گی۔ اب آپ سوچیے، خالی اگر آدمی الف لام میم کہتا ہے تو الف لام میم پر کتنی نیکیاں؟ الف لام میم 3 حرف ہیں، اور 3 حرف پر 30 نیکیاں مل گئی دیکھیے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس پر جو ہے وہ زیادہ نیکیاں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں الف کے اندر ایک الف آیا، ایک لام آیا، ایک فا آیا، تو 3 تو یہ ہو گئے۔ لام کے اندر اسی طرح لام الف اور پھر میم، 3 یہ ہو گئے، اور میم کے اندر پھر 3 حرف ہے، میم یا میم، الف لام میم، تو یہ 90 ہو گئی۔ مطلب اللہ تعالیٰ تو دینے پر قادر ہے، 2 حرف ہو گئی اس اعتبار سے۔ تو اللہ سے ہم جیسی امید رکھیں گے انشاءاللہ ہمیں اللہ ویسی عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے اگر آپ یہ امید رکھیں گے کہ مجھے اللہ بخش دے گا، اللہ ضرور بخش دے گی۔ توقع جیسی اللہ سے رکھیں، انا ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، میرے سے جیسے بھی۔ لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ کھلم کھلا گناہ کے کام کرے، حرام کام کرے، اور پھر یہ توقع رکھے کہ صاحب اللہ بڑا کریم، تو بے شک کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس نے کچھ اصول و ضوابط اپنے نبی کے ذریعے سے بتلائے ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بہرحال ایک بات تو اس میں یہ بتلا دی گئی کہ ہم نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا، جائز طریقے سے اگر حاصل کرو تو اس کو استعمال کوئی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ حرام چیزیں کیا ہیں؟ انما حرم ربی الفواحش، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ فواحش ہے، بے حیائی کے کام، بے حیائی کی چیزیں، بے حیائی کا لباس، بے حیائی کے طریقے، بے حیائی کی طرف لوگوں کو بلانا، بے حیائی کی طرف چل کر جانا، ان چیزوں کو حرام کیا۔ انما حرم ربی الفواحش، اور فواحش بھی کیسے؟ ما ظاہر منہا وما بطن، وہ ظاہری ہوں یا باطنی، کھلم کھلا بے حیائی کے کام ہو انہیں بھی حرام کر دیا، چھپ کر بے حیائی ہو رہی ہے انہیں بھی حرام کر دیا۔ بے حیائی کے جتنے کام ہیں اپنی تمام انواع کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطان، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بغیر کسی دلیل کے، یعنی کوئی دلیل نہیں، اللہ نے نہیں کہا کہ ان کو ہمارا شریک ٹھہراؤ، لیکن ہم ان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، ساجی بنا رہے ہیں،
اللہ نے تو حالانکہ کھلم کھلا کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا، مشرک کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. دیکھیں ہم میں سے بعض ایسے ہیں کہ نماز کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، روزہ کبھی رکھا کبھی نہیں رکھا، قرآن مجید کی تلاوت کبھی کی کبھی نہیں کی. بہت سارے گناہ ہیں، ہم سے رات دن سرزد ہوتے ہیں، کوتاہیاں ہوئیں ہم میں ہیں، سر سے لے کے پیر تک ہم تو سراپا خطا کار ہیں، تو غلطیاں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے، بشرطے کہ اس نے اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہ کیا ہو. لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات و صفات میں شرک ٹھہراتا ہے، یہ اللہ کو ہرگز قابل قبول نہیں. تو اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر، اللہ ہرگز ہرگز مغفرت نہیں فرمائے گا ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. پھر یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے جو ہمارے لیے بڑی امید افزا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے، قادر مطلق. ایسے کریم ذات کے ساتھ ہم اس کی نافرمانی کریں تو یہ بہرحال شان بندگی کے خلاف. بندگی کی شان یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے تابع ہم رہیں، فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی کسی وقت بھی نہ کریں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کریم میں فرماتے ہیں کہ میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر یہ جو ہم ظلم کرتے ہیں نا، زیادتی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے آپ پر تم نے ظلم کیا ان کو بھی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم. البتہ آگے اگلی آیات میں تھوڑی سی تفصیل بتا دی، وانیبوا الی ربکم، اب تمہیں چاہیے اللہ کی طرف رجوع کر لو بس. واسلموا لہ، فرما برداری اختیار کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب، عذاب آنے سے پہلے. اب جب تمہیں پتہ چل گیا تو تمہیں چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالی کے حکموں کے فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. دیکھیے جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. جیسے جب فرعون کو غرق کیا جا رہا تھا اس وقت فرعون نے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے. اب جب تجھے پتہ چل گیا کہ اب تیرا وقت آخر آ گیا، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. حالانکہ اس کی عمر بڑی لمبی اور طویل تھی، ساری زندگی میں کبھی سر کا درد نہیں ہوا اس کو. کس قدر نعمت تھی اللہ کی، یعنی صحت کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن اللہ کی نافرمانی. اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں. فقال انا ربکم الاعلی، یہ دعویٰ تھا اس کا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق دریا کیا اس وقت اس نے کہا کہ میں رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتا ہوں. اور میں کہ اب ایمان لاتا ہے، اب ایمان تیرا قبول نہیں. تو آدمی خدا نہ کرے جب عذاب آ جائے، یوں کہہ لیجیے کہ موت کا فرشتہ آ جائے، غرغرہ موت کا شروع ہو جائے، فرشتوں کو دیکھ لے موت کے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے. لیکن آپ دیکھیے اس سے پہلے تک جب تک کہ موت کا غرغرہ نہیں ہوا اور فرشتے کو اس نے موت کے فرشتوں کو نہیں دیکھا، چاہے اس کی 80 سال کی عمر ہے، 90 سال کی عمر ہے، اور اس 90 سال میں 80 سال میں اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، لیکن موت آنے سے پہلے اس نے اگر صدق دل سے توبہ کر لی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، سارے گناہ معاف فرما دے. بس اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں. تو بہرحال یہاں یہی فرمایا کہ وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، واسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو. واتبعوا، اتباع کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم،
جو کچھ نازل کیا سب سے زیادہ بہترین قرآن مجید ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ عام طور پر اللہ کا جب عذاب آتا ہے نا، آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، غافل، رات کے 3 بجے 4 بجے زلزلہ آ گیا، خدا نہ کرے سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، پتہ ہی نہیں چلا، گھر میں پانی بھر گیا، ڈوب کے مر گیا، زمین بلڈنگ میں دب کے یا زمین میں دھنس کے، کوئی بھی آ تو سکتا ہے نا، اللہ قادر مطلق ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بعض جگہوں پر جب خدا نہ کرے کسی کی موت آتی پتہ بھی نہیں چلتا، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے مر جاتا آدمی۔ ابھی جیسے آج ہی حادثہ ہوا، 5-6 آدمی مر گئے بیچارے۔ اچھے اعمال اگر ہیں پہلے سے انشاءاللہ شہید، یعنی مسلمان ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو بہرحال شہید ہے وہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دیوار کے نیچے آگے دب کے مر جائے تو شہید، پانی میں ڈوب کے مر جائے تو شہید، پیٹ کے درد میں مر جائے تو شہید، ولادت کے موقع پر خاتون مر جائے تو شہید۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہانے ڈھونڈے بخشنے کے بہانے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرما دیا کہ بھائی جو مسجد میں آ گیا وہ بھی، اس کو بھی معافی، ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا تو بھی معافی، اپنے گھر کے دروازے بند کر لو اس کو بھی معافی۔ یہ سارے بہانے تو تھے معاف کرنے کے، سب کو معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہانے ہوتے ہیں بخشنے کے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مختلف بہانوں سے لوگوں کو کہ بلا رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی ہو گیا تو ہم معاف کر دیں گے، یہ بھی معاف کر دیں گے۔ تو بہرحال انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق، اسم کہتے ہیں گناہوں کو، بغی کہتے ہیں بغاوت کو یا حد سے تجاوز کر جانے کو، یہ گناہ کے کام ہیں، ان سے بچو، ان کو حرام کیا اللہ نے۔ والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور بغیر دلیل کے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اب جن کو تم خدا مانتے ہو، بتوں کو مانتے ہو، بتاؤ کیا وہ اپنے اوپر سے مکھی اڑا سکتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتے، ان کو تم نے خدا مان رکھا ہے۔ عقل کے ایسے ہوندے ہیں کہ سورج کو خدا مانا، کوئی چاند کی پرستش کر رہا ہے، کوئی بتوں کی پرستش کرتا ہے، بتوں میں بھی سینکڑوں خدا ہیں، کوئی برسانے والا، بارش برسانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی روزی دینے والا، یہ خدا بنا رکھے تھے انہوں نے۔ وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ نے اس کو بھی حرام کیا کہ تم اللہ کے ذمے وہ کام لگا دو جو اللہ نے کہے بھی نہیں، کہ اللہ نے ایسے کہہ دیا، اللہ نے ایسے نہیں کہا۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تفعلون، جو اللہ نے جو باتیں نہیں کہیں تم اللہ کے ذمے لگا دو کہ اللہ نے ایسے کہا۔ اور آخر میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یاد رکھو ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک مدت رکھی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ مدت آ جاتی ہے یعنی مقررہ وقت آ جاتا ہے، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک لمحہ آگے نہ پیچھے۔ بعض اوقات بیمار پڑا ہوا ہے 20 سال سے، اور نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا، صرف بعض لوگ میں نے دیکھا ہمارے ایک عزیز تھے تو وہ چارپائی میں لیٹے ہوئے نظر بھی نہیں آتے تھے، میرے خیال ہے کئی سال بیمار رہے، صرف ایک ہی ان کی غذا تھی چائے پیتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، چائے بھی ٹھنڈی کر کے چمچ سے پلانی پڑتی تھی، یہ ان کی غذا تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہڈیوں کے ڈھانچہ جس کو کہتے ہیں نا، ہم بچپن میں گوتم بدھ کی تصویریں دیکھتے تھے، مہاتما گوتم بدھ، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، تو مجھے تو ایسے ہی لگتے تھے، بالکل وہ نظر ہی نہیں آتے تھے چارپائی میں لیٹے ہوئے، کوئی ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ لیکن اللہ کی شان ہے 10 سال زندہ رہے، لیکن جب وقت آ گیا اسی وقت گئے۔ اور بعض اوقات آدمی انتہائی صحت مند، قابل رشک صحت، لیکن آنن فانن یہ جا وہ جا ختم۔ یہ اصل میں یقین و اعتماد ہونا چاہیے، لیکن اس کی بنیاد پر اپنے اعمال کو اچھا کرنا چاہیے۔ اذا جاء اجلهم، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے، مدت آ جاتی ہے، وقت آ جاتا ہے، فلا یستاخرون ساعة، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، ولا یستقدمون، نہ وقت سے پہلے آتا ہے۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے، یعنی مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں جب تک موت نہیں آتی۔ ایک آدمی بس سے گر گیا، بظاہر ٹائر کے نیچے وہ آ رہا تھا، آتے آتے ایک دم منہ ایسے کر لیا، بچ گیا، فرشتے اس کو بچاتے ہیں۔ ابھی وقت آیا نہیں، ابھی کیسے مر سکتے ہو، اس کا سر گھر کو کر دیا، بچ گیا۔
خود آدمی کہتا سمجھ میں نہیں آیا کس نے مجھے بچا لیا، سمندر کے اندر ڈوب گیا، نیچے چلا گیا بالکل، اچانک دوسری لہرائی باہر نکال دیا۔ یعنی ہمارے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سے جانا ہی بند کر دیا سمندر میں لیکن یہ ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی دوست بھائی احمد اللہ صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، یہی کا واقعہ شروع میں جب آیا تو میں 86-87 کی بات، اور بھائی نوید صاحب جو حضرت والا کے مجاز بیت بھی ہیں، وہ اور ایک بچہ میرے یہاں چچا کے ساتھ بھائی مبشر پڑھا کرتا تھا، تو ہم چلے گئے۔ اللہ کی شان ہے جب بالکل واپسی کا ہوا کہ بھائی چلے اب واپس چلتے ہیں، اور ایسی جگہ گئے تھے جہاں پر کوئی اور لوگ نہیں تھے، ہم 2-4 ہی آدمی تھے، دوپہر کا وقت تھا، لیکن بس اس وقت پھر وہ جگہ ہمیں تو پتہ نہیں تھی نیچے کتنی نیچے کھائی تھی، لیکن ایک لہر جو آئی، یعنی سمندر اس وقت بہت طغیانی پہ تھا، ایک آئی تو ہم بالکل نیچے چلے گئے، کلمہ ہی پڑھ لیا کہ بھائی اب ختم۔ اللہ کی شان نے دوسری لہرائے اس میں نکال کے باہر پھینک، یہ اللہ کی شان ہمارے ساتھ۔ تو بعد میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ الحمدللہ اس کا صدقہ بھی دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مصیبت دور کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوتا ہے، بعض اوقات مدت اگر باقی ہے تو مر نہیں سکتا آدمی، فرشتے نکال کے لے آتے ہیں اس کو موت کے منہ سے، اور اگر وقت آ گیا ہے تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا، اور موت کے منہ فرشتے دینے میں دیر نہیں کرتے۔ یعنی اگر وہ سر اپنا ہٹا بھی رہا ہے یا کوئی ہٹا رہا ہے، فرشتے کہتا ہے مر، ٹائم ہو گیا بھائی، اب تجھے آنا پڑے گا گاڑی کے نیچے، کچھ بھی کر لو، مر جاتا۔ اچھے خاصے لوگ ہیں، ابھی مجھے بتایا بھائی آفاق صاحب نے، ان کے عزیز تھے، موٹر سائیکل پہ جا رہے، اچانک جمپ آ گیا، اچھلے نیچے گرے، پیچھے سے گاڑی آئی، ڈیمیج ہو گئے، ختم۔ حالانکہ ماشاءاللہ اولاد سب کچھ، کوئی کام نہیں آتا اس وقت پر۔ اذا جاء اجلهم لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی بس۔ اس لیے ایک تو ہم یہ یقین بنا لیں کہ موت اپنے وقت پر آئے گی، نہ پہلے نہ بعد میں، لیکن جب ہمیں یہ پتہ نہیں کہ کب آئے گی تو تم آج ہوا سمجھو، تم آج ہی سمجھو کہ آج ہی آ جائے گی۔ ہمیں پتہ ہے کسی کو صبح ہوگی کہ نہیں، اب گھر جائیں گے تو کیا ہوگا۔ ایک صاحب الرحمان میں رہتے تھے، تو ساری زندگی انہوں نے مچھلی نہیں کھائی، گھر میں مچھلی پکی تو اہلیہ نے کہا کھا کے تو دیکھو تم کبھی، تھوڑا بہت کھا لیا، بیچاروں نے کانٹا پھنس گیا، بس اسی میں چلے گا، نکل بہانہ بن گیا۔ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس بات کا بھی یقین۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اللہ تعالیٰ نے جو حلال حرام کو بیان کیا ہے، ان حلال و حرام کو سمجھیے، تو قرآن مجید میں کن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو حرام جانیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، جن کو حلال کیا ہے وہ حلال ہے، ان کو کھائیں پیئیں استعمال کریں، اور ساتھ میں اس بات کا یقین ہو کہ موت کا وقت مقرر ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یہ ہمارے بھائی صدیق صاحب غازیانی صاحب ماشاءاللہ ہمارے مسجد کے قابل رشک نمازی تھے، صحت بھی اچھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن 10-20 دنوں کے اندر اندر بس بیمار ہوئے، اللہ کو پیارے ہو، وقت آ گیا ان کا۔ اب چاہے لاکھ ہم کہتے ہیں یار بہت اچھی صحت تھی ان کی، بہت تگڑے تھے ماشاءاللہ، صحت مند تھے، یہ بھائی سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن وقت آ گیا تھا، اس کو کیا کریں گے آپ۔ بہرحال یہ چند وہ آیتیں جو میں کبھی کبھی تلاوت کرتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا بیان کرتے ہیں کہ لوگ ماشاءاللہ سنتے ہیں، آیات یاد بھی ہوتی ہیں بعض اوقات، تو ذہن میں کم از کم ریپیٹ ہو جاتا ہے، ترجمہ اس کا ذہن میں مفہوم آ جاتا ہے، تو زیادہ دل لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگلی آیت کو بھی بتا دوں کہ دوسری رکعت میں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کر لیا کہ اللہ نے تمہیں ایسے ہی پیدا کیا۔ افحسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، انما خلقناکم عبثا، اللہ نے ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا تمہیں، یعنی تمہیں پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کیوں نہیں سوچتے ہی؟ کیا بیکار پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں کہ میرے بندو ہم نے تمہیں یوں ہی تو پیدا نہیں کیا، کوئی مقصد ہے۔ دنیا میں انسان کوئی چیز خرید کے لاتا ہے تو اس کو بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، پھل لایا ہے تو کھانا مقصد ہے، جانور لایا ہے تو وہ اس کو یا پالے گا یا اس کو ذبح کرے گا یا اس سے دودھ دوہے گا، فائدہ حاصل کرے گا، کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوتا ہے۔ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا تو ایسی بیکار پیدا کر دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ۔ یعنی یہ بات بتا دی کہ تمہیں لوٹ کر آنا ہے،
لوٹ کر آنے کا مطلب کیا ہے کہ آئے ہمارے ہی پاس سے ہو، ہمارے پاس سے آئے ہو تم۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے پیدا کیا، جنت میں ٹھکانہ دیا، اور پھر اس کے بعد کچھ وقت کے لیے دنیا میں بھیج دیا، آدم کو بھی حوا کو بھی، اور پھر ان سے نسل انسانی جاری کر دی، پیدا کر دی، اور قیامت تک لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ان سب کو ایک دن لوٹ کر بھی آنا۔ سب کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، جب وقت مقرر مکمل ہو جائے گا ہماری طرف لوٹ کر آ جاؤ گے، پھر ہم پوچھ لیں کہ ہاں بھائی بتاؤ، چاول دلیے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا، کیا کر کے آئے ہو۔ ہمارے حضرت کے سامنے پڑھا کرتے تھے نا، عمر بھر کوفتے بریانیاں کھاتا رہا، ساری عمر خوب کوفتے بریانی مرنڈا اور پیپسی اور جناب نہ جانے کون کون سی کولڈ ڈرنکس استعمال کی ہیں۔ اب پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ ہاں بتا کیا کیا کیا، مجھے بتاؤ ذرا حساب دو، کیا ہم دے سکتے ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ بات بتا دی کہ یہ دعا کیا کرو، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ ہمارا حساب آسان فرمائیے۔ ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ایک نگاہ ڈالے اور کہہ کے جاؤ، جیسے بعض اوقات چوکی لگی ہوئی تھی، ناکا ہوتا پولیس والوں کا، گاڑی آپ قریب سے آہستہ کرتے ہیں، ڈر بھی رہتے ہیں روک نہ لے، اور وہاں دیکھ کے وہ کہتا شکر ہے اللہ تیرا جان چھوٹی، اور پتہ تھا کہ اس کے پاس کاغذات بھی نہیں، لائسنس بھی نہیں، روک لیا تو مشکل ہو جائے گی، اور کسی کی گاڑی چوری کی ہے اور زیادہ اس کو خطرہ ہوگا، مشکل نہ ہو جائے، لیکن جب اس نے ایسے کہہ دیا اب جان میں جانا بھی، تو اللہ رب العزت تو جانتے ہیں سب کچھ، لیکن اس کے باوجود اپنے بندوں کو کہہ دیں گے نکل جاؤ، جاؤ جانے دو۔ تو یہ حساب ہے یسیر۔ ایک زمانے میں، آج کل تو مشینیں ہیں وہاں سے گزارے جاتے ہیں، یا پھر گرین چینل سے آ گئے، ریڈ چینل میں آئے تو مشین سے بعض اوقات کھول کے بھی دیکھ لیتے ہیں سامان، لیکن ایک زمانے میں جب ہم آتے تھے تو بس سامان پر اس نے دیکھا اور چاک سے نشان لگا دیا، چلو بھائی نکل جاؤ، بس چیک ہو گیا۔ یہ گرین چینل ہوتا تھا، کس کو جانے دو گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے آسان فرماتے ہیں، لیکن ہم تو اللہ سے کہتے ہیں کہ بغیر حساب کے داخل فرمائے۔ آسان حساب میں بھی ڈر تو ہے کہ روک لیا تو کیا ہوگا، لیکن یہ کہ بغیر حساب بھی تو داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے بھی داخل فرمائیں گے۔ تو ہم اللہ سے دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا حساب مت لیجیے۔ اور ایک حدیث میں آتا کہ جس کا حساب لے لیا گیا یا جس کو حساب کے لیے روک لیا گیا، سمجھ لو وہ گیا کام سے، وہ کام سے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میں بغیر حساب کتاب کے جنت کے داخلے عطا فرما دیں۔ اور اس کے اندر آیات قرآن تھی، میں نے ان کو ذکر کر دیا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ پھر مزید قرآن مجید کی آیات ہیں، میری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن مجید کی کچھ تفسیر تھوڑی سی بیان ہو جایا کرے، تو ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں تھوڑا بہت، اور اس میں یہ کہ ادھر ادھر کی باتیں بھی نہیں ہوتی، سیدھی سی بات ہے۔ آدمی اگر چاہے گا اپنی اصلاح کرنا تو انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کی کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے اپنی اصلاح کرائیں، اور جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں، جن کاموں سے منع کیا ان کاموں سے ہم رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، عزیز اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے شیوخ کی اور مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے علماء کی اور صلحاء کی مغفرت فرما، اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز اقارب کی مغفرت فرما، عزیز رشتہ داروں کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے مسجد کے نمازیوں کی مغفرت فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے بھائی صدیق صاحب یہ اللہ مغفرت کاملہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام انہیں عطا فرما، اپنی جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا فرما، اور ان کے پشماندگان کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔